أهلا وسهلا بكم جميعا، موفقين، مقبولة مغفورة إن شاء الله. أهلا وسهلا. سيدنا لا أجد الإصابة سبع سنين من العراق. أريد دعاءك على جدك الحسين دعاكم استجاب إن شاء الله. والله والله سيدنا الله يرحم أجدادك بيت الشيرازي. والله والدي أهلا وسهلا. الصحة والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این خودش مسئله، یہ خود مسئلہ کہ اگر تقیہ کے حال میں اگر روزے کو قبل از مغرب افطار کر لے تقیہ کے طور پہ، تب بھی روزہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جو روایت ہے اور جو جمع اور مثال کے طور پہ جو علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہی تقیہ کی حالت میں پہلے کا افطار بھی صحیح ہے، روزہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ اگر روزہ نہیں رکھے تقیہ، جیسے منصور کے زمانے میں منصور دوانقی نے اعلان کیا عید ہے، جبکہ عید کا دن نہیں تھا، خود امام نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ عید نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ ایک دن میرا افطار کرنا اور میں اس کی قضا کر لوں، روزہ نہ رکھوں اس کی قضا کو، میرے لیے محبوب ہے کہ میری گردن مار دی جائے. یعنی تقیتاً موت کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تاکہ، لیکن امام کا جملہ دار قضا کی امام نے. تو جہاں افطار کیا ہے مغرب سے پہلے اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن جواز شرعی سے پہلے افطار کیا ہے تو وہاں پر آ کر کافی تھا. جیسے نماز، کوئی انسان باطل نماز پڑھتا ہے تقیہ کے طور پر، ہاتھ باندھ کر یا دوسرے طریقے سے تقیہ ہوتا ہے تو اس کی نماز کافی ہے. لیکن اگر یہ کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تقیتاً، نماز پڑھی ہی نہیں اس نے کہیں پر خوف کے ڈر سے، تو بعد میں قضا ہے اس کے لیے. عند الشيعة كل صحيح ما عندنا كتاب صحيح، كل صحيح ما عندنا إلا ثلاثة كتب. القرآن الكريم كله صحيح، نهج البلاغة كله صحيح، صحيفة السجادية كلها صحيح، غير هذين الثلاثة. دیکھیے تمام علماء کے نزدیک جو قرآن ہمارے پاس ہے امامیہ کے نزدیک، وہ اس کے اوپر کوئی شک نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں ہمارے یہاں ہیں، چاہے وہ حدیث کی ہوں یا دیگر مطلب، اس کے اندر ہمارے یہاں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے ہم کہیں صحیح نہیں، اس کے اندر صحیح روایتیں بھی ہیں، دوسری روایتیں بھی ہیں، لہٰذا ایک انسان کو تحقیق کرنی پڑے گی. نعم. قرآن الكريم يقول بالنسبة إلى الذبائح واحد يذبح فإذا وجبت جنوب. قرآن نے ذبیحہ کے سلسلے میں کرپا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو وہ مضطرب ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آرام ہو جاتا ہے اس کا بدن، یعنی روح جب نکل جاتی. تو وجوب جو ہے وہ ثابت کے لیے آتا ہے لغت عربی میں، اور کبھی کبھی تو ہر وہ چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ اصل حقیقی معنی میں استعمال ہوتی ہے، مگر یہ کہ اگر مجازی میں ہو تو کوئی قرینہ آئے تو وجوب صح واجبتن اگر جملہ آیا ہے یہ ثابت ہے، یقینی ہے. وجوب شرعی کہ اگر کوئی کرے تو نہیں کیا تو حرام کیا، جس کے اوپر حج ہے وہ حج کے لیے نہیں. بعض کہتے ہیں اس کو، کوئی علماء نے اس طرح کیا بھی ہے، وہ کہا بھی ہے.
یعنی وجوب یہاں پر زیارت کے سلسلے میں جو ہے وہ ثبوت کے معنی میں، کیونکہ قرینہ موجود ہے کہ یہ وجوب لغوی یعنی ثابت ہونے کے معنی میں ہے، وجوب شرعی نہیں ہے، وجوب عربی شرع یعنی واجب ثابت ہونا۔ اور فقہا کے درمیان جو مشہور ہے شیخ طوسی سے لے کر شیخ طوسی تک اور شیخ مفید اور شیخ سید مرتضی 99% فقہا مستحب کے قائل ہیں۔ تو یہ خود قرینہ ہے کہ یہ وجوب شرعی نہیں ہے جیسے حج، بلکہ یہ وجوب ثبوتی ہے۔ آپ اس کی نظیر دیکھ لو، کوئی وضو کرتا ہے تو سیدھا، کوئی اگر سیدھے کی جگہ پہ الٹا ہاتھ دھو لے یا ترتیب کو توڑ دے تو کیا وضو باطل ہے کہ نہیں؟ وضو باطل ہے۔ اسی طرح غسل بھی باطل ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے کہ غسل اگر بارش کے نیچے ہو یا مثل ہے، یا مثلا ناودان کے نیچے بارش کی طرح، یا آج کل کے جو فوارے ہیں، یہ جو شاورز ہیں جس میں سر و گردن اور پورا جسم ایک ساتھ پانی کے نیچے آ جائے، اگر اس نے اس طرح کا غسل کیا ہو بارش تو اس میں کہ اس سے پہلے سیدھے کی نیت کی یا بعد میں سر و گردن کی نیت، کیونکہ پورے بدن کو اگر ایک ساتھ پانی میں ڈال دیا تھا تو وہ صحیح ہے۔ جہاں مثال کے طور پہ یہ جو جگہ ہے نیت کی، اس جگہ ہے جہاں پر انسان کسی ڈونگے سے یا کاسے سے وضو، ترتیب کی شرط اس فوارے کے نیچے شاور کے نیچے نہیں ہے، کاسے کے نیچے یا خود سے جب ہاتھ سے پانی ڈالیں تب ہے۔ بله اونم همینه. بله میگم مثل که وجود که میگیره اول دست راست میشوره بعد صورت میشوره باطل. خب دیگه بله ذاك يصير عنوان ثانوي حتى اذا بالنسبه الى عالم الى مؤمن صار ما يجوز، ذاك بحث آخر۔ دیکھیں کبھی کبھی احکام حکم ثانوی کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ سید الاخ نے یا بھائی نے کتاب لکھی ہے، عروے پہ جو وہ حاشیہ بھی جو زیارت ہے معصومین، کسی بھی معصوم کی زیارت، ولعله في حاشية العروة أيضا موجود أنه زيارات المعصومين أي واحد من المعصومين إذا صار هناك فالشكل کہ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کی زیارت بالکل ترک ہو جائے معصومین کی، تو پھر حاکم شرعی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بھیجے تاکہ احانت نہ ہو اور زیارت ہو۔ لیکن بحث یہ ہے کہ کیا واجب ہے کہ جس طرح حج ہے اسی طرح امام حسین کی زیارت واجب شرعی؟ کوئی 99% لوگ اس طرح قائل نہیں ہے، شاید 1% ہوں۔ أما المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء يعني 199 من الفقهاء لا يقولون بالوجوب بل استحباب مؤكد بلا إشكال. نعم
جب جناب عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو، اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، في نفس عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة کہ جناب عیسیٰ پر هل صحيح ایران خود قرآن میں ہے کہ جناب عیسیٰ کا جملہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے خلق کیا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں جناب عیسیٰ کو سلام کرتے وقت السلام علیک یا خالق؟ نہیں کہہ سکتے. جیسے قرآن میں کہا ہے انتم تزرعون سورہ واقعہ میں، تو کیا وَنَحْنُ زَارِعُونَ یہ قرآن میں موجود ہے. دعائے جوشن کبیر اسماء حسن یا زارع ہے اس میں؟ نہیں ہے. یا زارع کہہ سکتے؟ نہیں جائز نہیں ہے، جبکہ خود کہہ رہے ہیں. یہ بعض سے الگ ہے، مفکک ہیں، تشکیک ہے اس کے اندر. اگر اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے زارعون تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یا زارع کہہ کے اسے پکار سکتے. تو قرآن نے جناب عیسیٰ سے نقل کیا کہ انی اخلق، میں نے خلق کیا، تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے یا خالق جناب عیسیٰ کو. اسی طرح معصوم اس کے ساتھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے یہ جملہ. مع ذلك ما يجوز أن نقول لعيسى ابن مريم يا خالق، كل وعليكم السلام. بالنتيجة أما نقول لعيسى يا خالق ما يجوز. بله وعليكم السلام. بله موالات. بله موالات وضو میں شرط ہے لیکن غسل میں شرط نہیں. موالات یعنی پے در پے کام کو انجام دینا، عمل کو انجام دینا. آیه مطلق گفته اما روایات گفته یعنی زکات مال، حتی زکات فطره که بازم اسمش زکات محل خلاف. دیکھیں اختلاف ہے روایات میں. حت للرقاب کا معنی وہ جو غلام ہے، غلام ہیں اور اذیت میں ہیں، سختی میں ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو خرید کے آزاد کر دیں. لیکن اس میں بحث ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اس میں خرچ ہو سکتا ہے یا فطرے کا خرچ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا سفر کا، اس کو ایک چیز کی طرف کہ آپ کرکوک اور بصرہ اگر آپ مثلا کسی کثیر السفر ہوں لیکن کسی وجہ سے 10 دن رک گئے کہیں، تو پھر جب پہلی بار آپ نکلیں گے 10 دن کے بعد، تو پہلی بار آپ جب نکلیں گے 10 دن کے بعد تو آپ کا نا قصر ہے اور روزہ بھی نہیں ہے راستے میں. لیکن اور اگر ظہر طریق پہ ہے یعنی راستے پہ تو روزہ نہیں، لیکن ہاں تو اگلے سفر سے پھر صحیح ہو جائے گا. اگر 14 دن آپ مثلا رکے تب بھی، تو پہلا سفر جو 14 دن بعد کر گئے تو آپ کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ آپ پہلا روزہ یا جو سفر کریں گے تو اس میں نماز قصر پڑھیں گے. اگر 7 دن رکے تو نہیں، آپ کثیر السفر ہی کے حکم میں باقی رہیں گے اور آپ نہ نماز قصر ہے نہ روزہ قصر ہے. وهو أنه إذا بقيت 10 أيام أول طلعة بعد 10 أيام صلاتك قصر. آپ چونکہ سفر پہ ایران میں جو سفر کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کثیر السفر کو اگر آپ ایک خاص مسیر پہ سفر کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا بصرے اور کرکوک کے درمیان مسلسل سفر کرتے ہیں،
تو اس سفر کے دوران اگر آپ کبھی 10 دن نہیں رکے کہیں نہ سرکوب پہ نہ بسرے میں تو آپ کثیر و سفر ہے اس کے درمیان، لہٰذا روزہ بھی ہے اور نماز بھی پوری ہے. لیکن باقی کسی جگہ جیسے ابھی آپ ایران زیارت پہ آئے ہیں تو آپ سب مسافر ہیں اور آپ قصر کریں گے. وطلعت لا تصلي تمام. نعم الجميع إن شاء الله. بالنتيجة هذا بحث علمي. أهل الاختصاص تحتاج إلى واحد. دیکھیں یہ علمی بحث ہے. جو جس طرح طب ہے، جس طرح میتھس ہے، انجینئرنگ ہے، جس پہ ہر شخص اپنے فن کے ماہر آ کے نظریہ دیتا ہے، اسی طرح یہ فقہ ہے، اصول ہے، اس پہ بھی فقہا آ کر نظریہ دیں گے. جو احکام شرعی کے متخصص ہیں، اہل رائے، وہ آ کے بیان کریں درایہ کے ذریعے سے، اصول کے ذریعے سے. اور ممکن ہے کہ وہ آپس میں اختلاف نظر رکھتے ہوں، جیسے طب کے لوگ آپس رکھتے ہیں یا انجینئرز ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جیسے ایک مرض کے سلسلے میں ایک طبیب کا کوئی نظریہ ہے، دوسرے دوسرے. فقہا بھی اسی طرح. علم اختصاصی ہے، روایات اور درایات دونوں اختصاصی ملک ہیں، یعنی خصوصی علوم ہیں، اور اس کے جو ماہر ہیں ان میں آپس میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے. نعم وعليكم السلام. أهلا وسهلا. سلام الله عليكم. أنتم الشرف. أهلا وسهلا. أنتم الشرف. نعم نعم. روایات کے متعدد جو روایات کو انسان جو مرتا ہے وہ کئی مرتبہ اس کا محاسبہ ہوگا، جو مرنے سے لے کر قیامت. جب وہ انسان مرتا ہے پہلا ہی سوا جیسی اس کی روح مرتبہ تو اس کی روح سما تک، آسمان تک جاتی. خدا ایک صوت کو، ایک آواز کو پیدا کرتا ہے جو اس سے ایک پورا حساب کر اپنے اس کے بلوغ سے لے کر اس کے موت، ایک بہت تیز حساب. ان اللہ سریع الحساب. اور جو شخص اس کے جنازے سے، اس کے جنازے کے اٹھنے سے پہلے اس کی روح واپس آ جائے گی اس حساب کے بعد. یہ پہلا حساب. ایک اور حساب ہے کہ قیامت سے پہلے امام حسین کے سامنے ان کا حساب لیا جائے گا. یہ بھی ایک حساب ہے. ایک پہلی رات قبر میں حساب ہے، تو اس طرح قیامت میں ایک حساب. تو اس طرح 4 یا 5 مرتبہ انسان کا محاسبہ کیا جائے گا. اگر حساب نہ ہو، حساب نہ ہو تو ظلم ہو جائے گا. لہٰذا حساب ہونا ضروری ہے. اللہ عدالت کے ساتھ حساب کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عادل ہے. ظالم هو يحاسب حساب بالعدل. الله عادل بلا اشكال. نعم. ائمہ علیہ السلام مختلف زیارات میں کہ وارث ہیں تمام انبیاء کے. بعض زیارتوں میں ہے یہ جملے، اسی معنی میں بھی ہے. تو کچھ خواص کو ذکر کیا، ورنہ اصل میں کیا خاص ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے، یہ اسماعیل کے اس امام کے لیے، یہ اس کی ایک الگ تفصیلی بحث ہے. لیکن اصل میں ائمہ تمام انبیاء کے وارث ہیں.
لهذا الإمام هذا بحاجة إلى بحث. نعم. الشيخ الصدوق أعلى مقاما من أبيه. شیخ صدوق کا مقام اعلیٰ ہے اپنے باپ سے. علامہ نراقی اپنے والد سے اعلیٰ ہیں، فقیہ ہیں، اعلیٰ ہیں اپنے والد سے. علامہ مجلسی اپنے والد سے اعلیٰ ہیں. ارث الگ چیز ہے، اور کسی کا اعلیٰ ہونا اپنے باپ سے اعلیٰ ہونا کا الگ ہے. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام دو طرح سے خلق ہوئے ہیں. ایک خلقت جو خلق کے خالق ہونے سے پہلے ہے، اور پھر دوسرا ایک خلقت ہے جو باپ اور ماں اور باقی جو چیزیں امام علیہ الصلوۃ والسلام. بعض زیارات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں آیا ہے کہ آپ کو خلق کیا کہ آپ لفظ خلق کرنے کے، یعنی دو خلقتیں ہیں آپ کی. یہ ارث ہے، جو ارث والی بحث ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہے کہ وہ نبی ان سے پہلے ہے یا ان کے بعد ہے. من لبس هذه الروايات وأمثالها في المكروهات الفقهائية باعتبار أن إما أسنادها هذه الروايات وأمثالها ان روایات کو اکثر علماء نے مکروہ پہ حمل کیا ہے، کیونکہ یا تو یہ روایات جو ہے ان کی سند ضعیف ہے، یا اس کے اوپر علماء نے عمل نہیں کیا ہے، یا دوسری روایات میں اس کے مخالف کوئی چیز ملتی ہے. تو لہٰذا حجیت اس کی ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام یا واجب میں استعمال نہیں کر سکتے، مکروہات میں استعمال کرتے ہیں. مکروہ وضو کی، مکروہ غسل کی، باقی چیزیں نماز کی، روزے کی، مختلف جو مکروہات ہیں کہاں سے آئیں؟ اس طرح کی روایات سے کہ جس کے اندر سے ہمیں حرمت کے لیے حجیت نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی الزام کی حد تک، یعنی وجوب کی حد تک، چاہے حرمت ہو چاہے واجب. اگر نہیں ہے تو حرمت ہے، اگر امر ہے تو وجوب ہے. اگر روایت میں ضعف ہو یا عمل نہ ہوا ہو تو ہم وجوب اور حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے، مستحب اور مکروہ کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ علماء عمل کرتے ہیں. منتشرة في مطلق الفقه من أوله إلى آخره. عليكم السلام. أهلا وسهلا. الجواب: القرآن الكريم يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الجواب خود جواب یہ ہے کہ خود کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ اجازت دے. معصومین کو اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی اس مورد میں یا اس موضوع پہ معصوم کو پاس شفاعت موجود ہے. ولذا عندما يشفعون يعني في ذلك المورد الله يرضى بالشفاعة، وعندما ما يشفعون معناها أن الله ما يرضى في هذا المورد. بس ليش الله يرضى والله ما يرضى؟ لہذا اعمال کے لحاظ سے انسان اعمال الانسان في الدنيا قد يكون واحد ما يستحق، قد يكون واحد يستحق. مثل اب بالنسبه جیسے ایک شخص ہے، اس کی دو اولادیں، ایک کو تمیز سکھاتا ہے ایک کو نہیں سکھاتا، تو ایک بہتر عمل کرے گا اس کی تربیت کی وجہ سے. حدیث شریف نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے، اور میں نے کئی دفعہ اس حدیث کو پڑھا، لولا، نبی نے فرمایا لولا، اگر میرے لیے مکرہ، میرے لیے یہ چیز بری نہ ہوتی یا پسند نہ کہ لوگ یہ کہتے کہ میں نے حکومت میں آ کر
اگر میرے لیے مکروہ نہ ہوتا یا کراہت نہیں ہوتی کہ لوگ میرے لیے یہ کہیں کہ لوگوں سے مدد لی، اور جب طاقت حاصل ہو گئی مستعانت دی قوم سے، اس کی نظیر ایک جملہ اسی معنی میں، اور جب کامیاب ہو گئے اپنے ان کو قتل کر دیا، تو یعنی لوگ ایسے تھے، اگر ان کو قتل کر دیتے ان کے عمل کی وجہ سے تو لوگ یہ کہتے کہ رسول نے وفا نہیں کی، لوگوں سے مدد لی پھر انہیں قتل کر دیا اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے بعد، ورنہ ان کا عمل ایسا تھا کہ قتل کیے جائیں، لیکن رسول نے اس جملے کو پسند نہیں کیا۔ امام نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بہت سے لوگوں کی گردن مارتا۔ دیکھیں رقص حرام ہے، غنا حرام ہے، لیکن وہ طفل، وہ ایک خاص چیزوں کو بجانا جو غنا میں شمار ہوتی ہیں، مخصوص ہیں غنا کی محفلوں کے لیے، فساد کی، وہ سب حرام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعم جناب عیسیٰ کے اوصیاء حجت ہیں دنیا پہ رسول کے، جناب ابراہیم سے پہلے کون ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہر دور کے بعد شخص کے لیے ضروری اس وقت کی حجت کو مانے۔ روایت میں ہر چیز نہیں آئے، قرآن میں بھی ہر چیز نہیں، لیکن قرآن نے فرمایا کہ ہر جگہ کے لیے ہم نے نبی بھیجا، ہر جگہ کے لیے ہادی بھیجا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 1,24,000 نبی کہاں ہیں، کچھ کے نام معلوم ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ قرآن نے کہا کہ کوئی بھی جگہ حجت سے خالی نہیں ہے۔ ما نقل لنا اما اكو دائما حجة اكو۔ نعم نعم مرحوم مرزا نائینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو اپنے مشہور اہل البصرہ نے ان سے سوال کیا تھا کئی سال پہلے، تو اس میں تمام مسائل کو جناب مرزا نائینی نے ذکر کیا کہ جناب کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو شعائر امام حسین کے میں جو مشہور چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ قما ہو چاہے زنجیر، اگر کوئی انسان ایسا کرے اور اس کو نتیجے میں کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی عضو ہو جائے، وہ اس کو پہلے سے علم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سینکڑوں فقراء نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے اور قبول کیا ہے اس کو۔ نعم نعم ضروری ہے کہ فقہا سے سوال کریں، اور فقہا نے جس چیز کی اجازت دی صرف اسی کو انجام دیں۔ اما اذا واحد يمارس الشعائر وصادف انه اصيب هذا ما يخالف، وهو يعلم انه راح يصير۔ احکام کے لیے فقہا سے رجوع کرنا ضروری ہے، ان کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ فقهاء اهل اختصاص الاحکام لا ما يقولون هذا۔ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔
الله اليوم متوجهين الى مشهد مولانا الرضا والاتصال بالدعاء. الاخوه كثير محملين الدعاء سلامهم عليهم ودعاء جميعا ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. دعاء في المدرسه سيدنا، دعاء في المدرسه لجميع طلبه العلم. ان شاء الله يحفظكم سيدنا. شكرا. الله يحفظكم سيدنا، يعطيكم الصحة والعافية. الله يحفظكم سيدنا. على ما استحضرتم سيدنا المرجع. دعاء سيدنا. في مضمون الرواية النظر لوجه العالم. سيدنا جدا مشتاقين. قلوبنا حرة لرؤيتكم سيدنا.